دوستو، اردو زبان اپنے 400 سالہ سفر میں مختلف نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے آج کئی الجھے ہوئے سوالوں میں گر گئی ہے۔ ان سوالوں میں سب سے اہم وہ سوال ہے جو اس کے مستقبل کے بارے میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے جیسے لوگوں نے پاکستان سے نقل مکانی کی، زبان بھی ان کے ساتھ دنیا کے مختلف خطوں میں جا پہنچی ہے۔ وہ دور دراز کے ان خطوں میں اردو زبان سے محبت کرنے والے اپنی استعداد کے مطابق اس دیے کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ اردو پھیل رہی ہے، مگر یہاں کئی اور سوال ہمارے راستے کی رکاوٹ بن کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہماری اپنی کوتاہیوں سے متعلق، ہماری ناقابت اندیشی سے متعلق، ہماری عدم دلچسپی سے متعلق اور ہماری ناقص مستقبل بینی سے متعلق۔ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں کہ ہمارے پورے نظام حیات کو مرتب کرنے، اسے نافذ کرنے اور اس کی ترویج کرنے والے عہدوں اور اداروں میں نااہل لوگ قابض رہے ہیں، جن میں نہ صرف اخلاص کی کمی تھی بلکہ مستقبل شناسی کی صلاحیت سے بھی محروم تھے۔ ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہماری رگوں میں بدعنوانی، لالچ، خود غرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ کاش کوئی ایسا اسکینر ہو جس میں یہاں بسنے والے ہم سب لوگوں کو گزار کر ہمارے جھوٹ، فراڈ، دھوکہ دہی اور بے ایمانی کو اسکین کیا جا سکے۔ تب پتہ چلے کہ ہم نے کیسی کیسی شاطرانہ چالوں سے اس نظام پر قبضہ کر کے اسے مفلوج بنایا اور پھر اپنے پیشہ ورانہ دور میں پورے نظام حیات کو کمزور سے کمزور کرتے چلے گئے۔ اس نظام پر قابض لوگ ایک تارے عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے کی طرح ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے۔ چونکہ زندگی کے ہر شعبے میں آنے والے افراد کا تعلق اسی سماج سے ہوتا ہے جہاں یہ خرابیاں پہلے سے سرایت کر چکی ہیں، لہٰذا شعبہ تعلیم اور زبانوں کے ذیلی ادارے بھی اس سے بچ نہ سکے۔ اتنی تمید باندھنے کے بعد میں بہت آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب میرٹ کے قاتل سماج سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، جال سازی اور جعلی اسناد سے حقداروں کو رونتا ہوا کوئی چالاک شخص براجمان ہے۔ میں اس موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا بھر کے علوم جیسے سائنس، اقتصادیات، اکاؤنٹس، بایولوجی، جغرافی، لٹریچر، میڈیکل سائنس، فلکیات، فلسفہ، تاریخ، معدنیات، سول، میکینیکل اور ایروناٹیکل انجینئرنگ، کیمسٹری، آرکیالوجی اور دیگر بے شمار علوم کی دنیا بھر میں شائع شدہ کتب کو اردو زبان میں منتقل کیا جاتا۔ ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ یہ کام مادری زبان میں بھی کیوں نہ کیا گیا جائے تاکہ بچہ اپنی مادری زبان میں یہ علوم سیکھے۔ اردو زبان تو پاکستان پر ویسے بھی زبردستی مسلط کی گئی، تو جناب جب ایک زبان میں ہی ترجمے نہیں کر رہے ہیں تو دیگر 5-7 زبانوں میں کام کیسے کریں گے؟ لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ اردو میں ہی خود کفیل ہو کر پورے ملک کے تعلیمی اداروں میں ان علوم کی تعلیم دیجیے، اور اگر مزید کچھ کر دکھانے کا جنون ہے تو پھر ہر زبان میں تراجم کروائیے، مگر کروائیے۔ لیکن افسوس ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اگر ایسا کیا گیا ہوتا تو زبان کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہوتی اور اس پر مدرسوں کی زبان ہونے کا الزام بھی نہیں لگتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا ممکن نہیں تھا لہذا انگریزی کو ترجیح دی گئی تاکہ تفرقہ پیدا نہ ہو، یعنی ایک طرف آپ اردو قومی زبان قرار دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کے پھیلاؤ اور ترقی کے راستے بھی مسدود کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک اور بہتر راستہ تھا، زبان تھی
رسم الخط تھا، شعری ادبی سرمایہ تھا، محاورے تھے، لسانی پیچیدگیوں کو سلجھانے والا پس منظر تھا، مگر آپ نے اس کا انتخاب نہیں کیا۔ کیا چینی راکٹ اڑانے، بنانے اور چاند پر جانے کا علم کسی اور زبان میں سیکھتے ہیں؟ فرانس، جرمنی، رشیا، چائنا اور جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، اور انہوں نے ترقی اپنی زبانوں کے ذریعے حاصل کی ہے۔ یہی کام ہمارے اداروں نے کیوں نہیں کیا؟ لگ بھگ نصف صدی پہلے مقتدرہ کی جانب سے شائع شدہ دفتری اصطلاحات کے چھوٹے چھوٹے کتابچے، جن میں مترجمین نے انتہائی جناتی زبان استعمال کی ہوتی تھی، انہیں دفتروں میں پھیلا کر سمجھا گیا کہ بہت بڑا کام کر لیا گیا ہے۔ کون لوگ تھے جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اردو کو سائنسی علوم سے مالا مال کریں؟ اور ان لوگوں نے کتابچے چھاپ کر مراحت حاصل کی، تمغے حاصل کیے اور لمبی تان کر سو گئے۔ اردو زبان وہیں کے وہیں کھڑی رہی۔ اگر یہ کام دیانتداری سے کیا ہوتا تو ہمارے ہاں بھی سائنسدان، معیشت دان، خلا نورد، کیمیا دان پیدا ہو رہے ہوتے، اور ان میں سے شاید کچھ نوبل انعام کے بھی حقدار قرار پاتے، مگر ہم نے سہل انداز سے تعلیم کو فروغ ہی نہیں دیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہم زبان کے بہت سے ادارے غیر ضروری سمجھتے ہوئے بند کر چکے ہیں، اور کچھ مزید ہونے جا رہے ہیں۔ سرکار کہتی ہے کہ انہوں نے کئی دہائیوں سے کوئی کام نہیں کیا ہے اور بس فنڈ کھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے ایک اور بددیانتی کی، وہ یہ کہ تعلیمی سلیبس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ بھی نہیں کیا۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہماری کتب کا کیمبرج سسٹم کی کتب سے موازنہ کر لیجیے، حقیقت سامنے آ جائے گی کہ کن لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ گزشتہ 78 سالوں میں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ مذاق پوری قوم کے ساتھ کیا ہے؟ کوئی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں تھی۔ ہمارے جانے پہچانے، قابل قدر اور محترم اساتذہ تھے، ماہر تعلیم تھے، پروفیسر تھے، پی ایچ ڈی اسکالر تھے، پرنسپل تھے، وائس چانسلر تھے، بیوروکریٹ تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ پارلیمانی عہدیدار جن کی چھتری تلے یہ سب کچھ ہوا۔ مسلسل غفلت برتی گئی، جھوٹ بولا گیا، اعزازات لیے گئے، عہدے بچائے گئے، مراحت لی گئیں۔ کیسے لوگوں کی فہرست تھی جو اب آسودہ خاک ہو چلے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی بہت طویل فہرست ہے جو اب بھی حیات ہیں اور مراحت لے رہے ہیں، ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بھی ابھی کوئی کمی نہیں ہے جو ان عہدوں پر آنے کے منتظر ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا ہوگا جب اسلام آباد کے 500 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہنے والے مقتدرہ حلقوں کو سلام کرنے اس لیے نہ جاتے ہوں کہ ان پر بھی نظر کرم کی جائے۔ بدقسمتی سے فیصلہ سازوں کو سب کچھ آتا ہے، نہیں آتا تو بس میرٹ کا احترام کرنا نہیں آتا۔ ایسے میں اردو زبان مدرسوں تک محدود ہو رہی ہے تو آپ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کاش آپ قومی زبان اردو کے اس ملک میں کچھ ایسا ہی کر جاتے جتنا ایک اردو نہ جاننے والے سنجے سراب نے انڈیا میں ریختہ جیسا ادارہ قائم کر کے کیا ہے۔ ریختہ جیسا ادارہ پاکستان میں بنانے کے لیے آپ کو کیا چاہیے تھا؟ کیا کمپیوٹر، پرنٹر، اسکینر آپ کے پاس نہیں تھے؟ ورک فورس نہیں تھی؟ وسائل نہیں تھے؟ نہیں جناب، آپ کے پاس دور تک دیکھنے والی نظر نہیں تھی۔ بصیرت افزور
بصیرت افروز نظر ایسے ہی تو نہیں پیدا ہو جاتی، ایسی نظر پیدا کرنے کے لیے سماج کو ثروت مند کرنا پڑتا ہے، اور سماج ثروت مند صرف تعلیمی بصیرت سے ہوتا ہے۔ 21ویں صدی کی تعلیمی بصیرت صرف 21ویں صدی جیسا رویہ اور ذہنی صلاحیت پیدا کرنے سے حاصل ہوگی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب، جن میں میں خود بھی شامل ہوں، 70 اور 80 کی دہائی کے وہ نالائق طالب علم ہیں جو زبردستی 20ویں صدی سے 21ویں صدی میں چلے آئے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں ڈگریاں ہیں مگر دماغ خالی ہے۔ اس حالت میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ سنور ہی نہیں سکتا۔ ہماری اردو زبان بھی ان میں سے ایک ہے۔ دوستو، میری اس سمع خراشی سے آپ جان گئے ہوں گے کہ میری نگاہ میں اردو زبان کے مجرم کون ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔